عبادت کا دعویٰ کر لینا جو نا بڑا آسان ہے، علم کا دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے. بہت سامنے کی فطرت کی بات پڑھ رہا ہوں. میں بھی آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں، ہوپ فلی کچھ نہ کچھ تو اردو آپ کو سمجھ میں آ ہی رہی ہوگی، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک بات. اگر میں کہوں یہاں سے کہ میری زندگی میں فجر کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تو آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ آپ میرے ساتھ زندگی میں رہے نہیں، آپ مجھے ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر میں کہوں کہ میں مثال کے طور پر کبھی میں نے رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑا، رجب الرجب کی دعائیں نہیں چھوڑی، رمضان جتنی بھی عبادت کے میں دعوے کر لوں نا، میں آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے، آپ مجھے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس لیے کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہتے. لیکن اگر میں کہوں کہ مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے، تو آپ ایک منٹ میں مجھے جھٹلا دیں گے. کوئی بھی مشکل سوال پوچھیں گے جو مجھے نہیں آتا ہوا، دعویٰ باطل ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے تاریخ میں جا کے دیکھیے گا کہ مسجد کے نمازی بہت مل گئے، ممبر پر سلونی کہنے والا سوا علی کے کوئی نہیں ملا، اس لیے کہ مشکل ترین دعویٰ ہے. اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے، اس لیے کہ اس کو جھٹلانا بہت آسان ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہر شے معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی وسعت کتنی ہے. اس لیے یہ سلونی کا دعویٰ سوا علی اور اولاد علی کے کسی اور نے کیا نہیں. کبھی کوئی اور محدود نشست ہوئی تو میں بتلاؤں گا کہ جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا اس سلسلے کے علاوہ، اس اسمتی سلسلے کے علاوہ، انہیں منہ کی کیسی کھانے پڑی اور کیسے ذلت اور رسوائی ہوئی، جو میں یہاں ممبر سے بھی پڑھ نہیں سکتا بعض حالات کی وجہ سے. لیکن آپ کو تاریخ میں ملے گا مختلف الفاظ کے ساتھ، ضروری کہ سلونی ہی کا لفظ ہو، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اسی طرح سے فرمایا. امام رضا علیہ السلام نے مامون کے دربار میں اس طرح سے فرمایا. آپ کو فقط خانواد علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ملے گا کہ وہ کہیں سلونی یا مثل سلونی. یہ علم کا دعویٰ. اور علی کے علم کا اظہار ہے نہج البلاغہ. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ مولا کا مکمل علم یہاں پر آ گیا، نہ نہج البلاغہ کے اتنے کمپلیشنز لکھے گئے بعد میں جس کو مستدرکات کہتے ہیں. مولا علی کے سارے خطبے نہیں نہج البلاغہ میں. نہج البلاغہ کس نے کمپائل کی؟ سید رضی نے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں رہ جائے گا تو انشاءاللہ اچھا ہے. نہج البلاغہ وہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول رضی کا نام ہے. یعنی جتنا وہ سمیٹ سکتے تھے انہوں نے سمیٹ لیا. تو آپ دیکھیے ایک کام یہ کیجئے ماشاءاللہ سے، اب تو بہت زیادہ ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس ریسورسز اویلیبل نہیں ہے، ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پر ہے. تو آپ کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی ایپ ایسی ہوگی کہ جس میں نہج البلاغہ ہے. اور آپ ایک کام یہ کرنا شروع کریں کہ آپ زندگی میں خالی ایک کوٹیشن امیر المومنین کا جو تھرڈ پورشن ہے نہج البلاغہ کا، کلمات قصار کا، وہ ایک شارٹ کوٹیشن وہ ڈیلی ایک پڑھنا شروع کریں. آئی تھنک 2 منٹس لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں. میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امیر المومنین کی محبت کے دعوے کے ساتھ، کہ اگر آپ نے کم سے کم 2 مہینے یہ کام کیا تو آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے کلام میں علی بن ابی طالب السلام کا کلام ظاہر ہو رہا ہے. اور آپ یہ بھی فیل کریں گے کہ وہ جو آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے 20-30 ایئرس کے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے نا، وہ مولا علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ایک جملے میں بیان کیا ہوا ہے، آلریڈی کہا ہوا ہے. آج موٹیویشنل اسپیکرز بات کرتے ہیں نا $1000 لے کر، وہ مولا علی نے فری میں کہی بھی 1400 سال پہلے، کیونکہ وہ فری میں تو ہمیں قدر نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے. خالی آپ مثلا مولا نے فرمایا کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ 2024-2025 کا جملہ ہی آدھا بات مولا علیہ السلام کا کلام دعائے کمیل تو ماشاءاللہ ہر سینٹر میں شب جمعہ پڑھی جاتی ہے. کیا اس میں آپ کو قرآن کی ایک وہ صفت نظر نہیں آتی؟ قرآن کی ایک صفت ہے کہ اس کو جتنا بھی پڑھیں، جتنی بھی تلاوت کی جائے تو وہ پرانا نہیں ہوتا. دعائے کمیل میں وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کہیں شب جمعہ یا سریع الرضا تو ہر بار ایک نئی تازگی فیل ہوتی، کیونکہ کلام جڑا ہوا ہے اس سے کہ جو لسان اللہ ناطق ہے.